الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق الله العلي العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، ثنا، درود اور نعت، سلام رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنے کے بعد، خواتین و حضرات، جو ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہمیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عشق رسول، پیغام مصطفیٰ، پیغام قرآن، پیغام رب العالمین ہمیں سننے کو ملے۔ الحمدللہ آج ہم دعا کے متعلق عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کس انداز سے کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ حج کے دن ہے، ایام حج ہے، لیکن اس مرتبہ پوری روح زمین سے کوئی بھی حج کے لیے مسلمان نہیں حاضر ہوں گے۔ کچھ قانونی اور کچھ معاملات جو ہے اس کی وجہ سے سعودیہ میں ہی جو ہے تقریباً 10,000 کے قریب یا زیادہ وہ حج کریں گے، لیکن وہاں جا کے بھی ہم دعائیں ہی کرتے ہیں۔ دعا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، 24 آور جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے، اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اس کے کرم کو پانے کے لیے جس وقت بھی اپنا دامن پھیلائیں گے، وہ کریم مولا، وہ رحیم مولا، وہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کی شان والا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا ہے کیا؟ دعا مانگنا ہے، اپنی جو بھی بد عمالیے ہیں اس کو سامنے رکھ کے احکام الحاکمین کی بارگاہ میں نبی مکرم شفیع محتشم علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا مانگنی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، وہ دعا، وہ عبادت، دعا بھی عبادت ہے، یعنی کبھی بھی وہ مولا کریم، وہ دعا، وہ عبادت
قبول نہیں کرتے جب تلک اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین کائنات ارضی و سماوی کے مالک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے، اللہ اس دعا کو، اس عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ ایک صحابی نماز ہو چکی تھی، بعد میں آئے، نماز پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حسنین کریمین کے نانا جان نے فرمایا صحابی کو، اپنے غلام کو، خادم کو، جاؤ پھر نماز پڑھ کے آؤ۔ سوچا شاید میں نے تسبیحات کم پڑھی ہیں، قرآن کریم کی آیات کم پڑھی ہیں، یعنی تلاوت تھوڑی کی ہے، تھوڑی سی آیات اور تسبیحات اور پڑھی، پھر واپس آئے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام رجبال نبی نے پھر فرمایا میرے پیارے غلام جاؤ پھر نماز پڑھ کے آؤ۔ پھر خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیحات کو طوالت دی، لمبی تسبیح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی اور زیادہ کی۔ نماز ختم ہو گئی، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھائے، نبی مکرم شفیع محتشم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کیا، سلام پیش کیا، دعا اختتام کرنے کے بعد، عبادت کو مکمل کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری نماز مکمل ہوئی، اب تمہاری عبادت قبول ہوئی، مکمل ہوئی۔ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یاد کرو، بڑے پیارے پیارے القاب، عمدہ القابوں کے ساتھ، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو یاد کیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے القابوں کے ساتھ یاد کرو۔ عرض کی حضور میں نے 2 مرتبہ پہلے عبادت کی، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا پھر پڑھ کے آؤ، پھر پڑھ کے آؤ۔ اگر نظر رحمت فرمائیں، شفقت فرمائیں، یہ بتلا دیں کہ میری عبادت میں کیا کمی واقع ہوئی تھی، کون سی مجھ سے کوتاہی ہو گئی، کون سی کمی واقع ہو گئی، قربان جائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ پہ، جس زبان پہ خدا بولتا ہے، فرمایا پیارے غلام تو نے 2 مرتبہ نماز ادا کی، لیکن تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہیں پیش کیا، اللہ نے وہ عبادت قبول نہیں کی۔ جب تیسری مرتبہ تو نے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، اللہ نے اس عبادت کو قبول کر لیا۔ یعنی 24 آور مانگے، نماز سے پہلے مانگے، نماز کے بعد مانگے، جنازے سے پہلے مانگے، جنازے کے بعد مانگے، 24 آور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔
کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی آرزو تو کرے، کوئی تمنا تو کرے، کوئی جستجو تو کرے۔ وہ مولا کریم جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مولا کریم جو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ مولا کریم جس کی شان ہے ان بطش ربک لشدید، یعنی یہ بھی اس کی شان ہے، رحیم والی بھی اس کی شان ہے، کریم والی بھی اس کی شان ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں جب مانگیں اس کے رحمت والے نبی کا وسیلہ ڈال کر مانگیں۔ مثلا سب سے پہلے نسل انسانی کے باپ ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ میں صرف دعا کے لیے عرض کروں آج، دعا جنت سے نکال دیا گیا، اب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگتے ہیں استغفار، توبہ۔ لیکن روایات میں آتا ہے 300-350 برس تک روتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ یعنی روایات میں آتا ہے آپ کے آنکھوں سے پانی نکل کر یہ ساتھ ہی آنکھوں کے ساتھ یعنی جگہ ڈوبی ہو چکی تھی جہاں سے پانی بہتا تھا آنکھوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کر دے مولا کریم تو رحیم ہے، معاف فرما دے، کریم ہے، معاف فرما دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، معاف فرما دے۔ لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعائیہ کلمات القاء کی، اور یہ ہو نہیں سکتا وہ اللہ کا پیغمبر اس کو مانگنے کا طریقہ نہ آتا ہو، دعا کا طریقہ نہ آتا ہو۔ لیکن جہاں اللہ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، نگاہ نبوت کو اٹھایا، آسمانوں کی بلندیوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ عرض کی مولا جو اتنے بلند مقام کے اوپر تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے جو تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا یہی نام بگڑے ہوئے کاموں کا سہارا ہے۔ عرض کی مولا تجھے وسیلہ اسی نام کا، مولا کریم اس نام کی برکت سے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جب وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبول کر لیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا سجایا وہ اس کا محبوب ہے، اور یہ ہو بھی کیوں نہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے بھی بناتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی مکرم شفیع محتشم علیہ السلام کے غلاموں، کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے مسلمانوں، بندے کو منانا مشکل ہے، اس رب کو منانا آسان ہے۔ یہ نہیں
کہ اس نظریے کو پیش سامنے رکھ کے تو گناہوں میں مبتلا رہے، غلطیوں کوتاہیوں میں مبتلا رہے، نہیں، بلکہ بچنے کی کوشش کرے، بچائے گی اسی کی رحمت، لیکن بچنے کی کوشش کرے، بچنے کی کوشش کرے۔ یعنی انسان کو راضی کرنا، اس سے معافی لینا مشکل ہے، وہ رحیم مولا، کریم مولا، جس کی شان ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، جو فرماتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مولا کریم، اس کی بارگاہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، پکی اور سچی توبہ، ایک مرتبہ ہی آدمی اس کی بارگاہ میں جھک کے سچے دل سے توبہ کر لے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ اللہ قبول کرنے والا ہے سچی توبہ کو۔ استغفار، توبہ اس کی بارگاہ میں مانگے۔ آج ہم پوری دنیا میں جو وبال میں لپٹے ہوئے ہیں، جو اس ذات سے دور ہیں، اس کے احکامات کو مکمل نہیں کر رہے، قریب ہو جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی پکارو 24 آور وہ سنتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اب دیکھو، نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ مانگتے ہیں۔ انسان، بندہ مومن، اس کی مخلوق، ہم سارے اس کی مخلوق ہیں، وہ مولا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، سب کچھ ہمارا اس کی امانت ہے، ہمارے پاس تو ہمارا کچھ بھی نہیں، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، سب اس کی امانت ہے، وہ مالک ہے۔ مالک کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری قبول ہے۔ جب نبی مکرم علیہ السلام معراج کی رات اس کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، پیارے حبیب دوستوں کے پاس جاتے ہیں، تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، کیا لائے ہو؟ مولا وہ لے کے آئیں جو تیری بارگاہ میں نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات ارضی و سماوی کا مالک ہے، بنانے والا ہے، کریٹر ہے۔ مولا رحیم بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ کائنات ارضی و سماوی کا مالک ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا امام، سردار، جس کی وجہ سے یہ سارا نظام بنایا، سجایا۔ عرض کرتے مولا تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں۔ یاد رکھیں، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ کو تکبر نہیں پسند، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔
جس شاخ کو میوہ لگ جاتا ہے وہ جھک جاتی ہے. اس کی بارگاہ میں جھک کر عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں گے، وہ عطا فرمائے گا. خالی دامن ہم اس کی بارگاہ میں پھیلائیں گے، صدقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے دامنوں کو بھر دے گا. یہ کچھ دعا کے متعلق میں نے عرض کرنا تھا. اب تھوڑا سا حالات کے متعلق، یعنی 2-4 ہفتوں سے پاکستان میں عالم دین ہیں، انہوں نے حسنین کریمین کی والدہ محترمہ عابدہ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ مخدومہ کائنات رسول اعظم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار، اس کی شان میں ان سے 1-2 حرف الفاظ نکل گئے، لیکن میں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ جو پاکستان میں علماء، مشائخ، عوام اہل سنت اس کوشش میں ہے کہ ان کو حق بتایا جائے، پہنچایا جائے، تاکہ وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں بابا سنیں. وہ ذات کریم بہت بڑی ذات ہے. وہ جب جلوہ گر ہوں تو نبیوں کے امام، کائنات ارضی و سماوی کے مالک ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. اپنی جگہ پر مسند پر سرکار ان کو بٹھائیں. اس کی ذات گرامی جو عظیم ذات گرامی ہے، ہم نہ تو ان کی عظمت، شان رفعت، شان بلندی بیان کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو الفاظ نہیں. ہم کون ہیں؟ ہم تو بہت ناقص ہیں، بہت کمزور ہیں. لیکن ہماری خواہش یہ ہے وہ عالم دین جن سے یہ کوتاہی ہوئی، کوتاہی ہے، وہ ذرا اپنے کہے ہوئے الفاظوں پر نظر ثانی فرمائیں. یعنی ان کے سامنے آپ کی اور میری اور کائنات میں بڑے بڑے متقین، پرہیزگار، صلحاء، صوفیاء، کیا ان کی حیثیت ہے؟ ان کی وجہ سے ہماری سب کی حیثیت ہے. اگر ہم ان کی عظمت، شان بیان نہیں کر سکتے تو ہمیں ہلکے لفظ بھی نہیں کہنے چاہیے. اور جو ان کے لیے بہت سخت لفظ بول رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے احسن طریقے سے ان کو سمجھایا جائے. اگر ان کے دل میں کوئی اشکال ہے، کوئی نکتہ ان کے دل میں ہے یا علم میں ہے، تو بڑے بڑے محدث پاکستان میں موجود ہیں، مناظر موجود ہیں، علماء موجود ہیں، سادات میں بھی، غیر سادات میں بھی. ہم ان سے دست بستہ عرض کرتے ہیں. ناچیز صاحب محمد رفیع چشتی سیالوی سب کی خدمت اقدس میں بڑی مؤدبانہ گزارش آرزو پیش کرتا ہے کہ آپ اس الجھے ہوئے معاملوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. جو بھی بزرگ سادات میں، غیر سادات میں علماء کوشش کریں، ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، لاکھ مرتبہ سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اور ان کو عزتیں دے، رفعتیں دے، بلندیاں دے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. لیکن
ہم مؤدبانہ پھر گزارش کرتے ہیں ان کی خدمت میں، لوٹ آئیے مخدومہ کائنات، اور یہ سارے کا سارا گھرانہ لجپال گھرانہ ہے۔ اگر آپ واپس لوٹتے ہیں تو یہ گھرانے جو اہل بیت رسول کا گھرانہ ہے، حسنین کریمین کی اماں جان ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، سخی گھرانہ ہے، واپس آ جائیں، لوٹیں، اپنے کہے ہوئے الفاظوں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا کریم تو رحیم ہے، کریم ہے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، کرم فرما دے، یا رسول اللہ انظر حالنا، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں۔ بہت سے لوگوں کو آپ کے ساتھ محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن اگر آپ واپس نہیں لوٹتے تو کسی کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں۔ محبت اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، عالم ہے، خطیب ہے، مبلغ ہے۔ اگر یہ الفاظ واپس نہیں لیتے تو پھر اللہ بھی ہو سکتا معاف نہ کرے، کیونکہ ان کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں میرے بھائی چودھری افضل صاحب، عرفان افضل بٹ اور عثمان افضل بٹ اور عمران افضل بٹ، جو ہمارے بھائی الحاج محمد افضل بٹ قادری مرحوم کے صاحبزادگان ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ جو علی حجویری مسجد کا پیغام ہے جمعے کا، وہ ضرور لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد، برمنگھم، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل۔ والسلام علیکم۔